السلام علیکم، محمد جاوید اتاری ہیں کھپروں سے، کہہ رہے ہیں جی اچھے اعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بلال بھائی، اللہ یہ کھپرو ہے یا کھیپرو ہے یا کھیپرو ہے؟ سبحان اللہ۔ بلال بھی اس کی اچھے وضاحت اعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی قربان جاؤں میں اپنے پیر و مرشد پر، کیا بات ہے، اور واہ، قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اپنے کیسے ولی کی صحبت عطا فرمائی، ان کی الحمدللہ، ملفوظات سے مستفید ہونے کا کیسا موقع عطا فرمایا۔ واہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق، ظاہر سی بات ہے کہ جو وقت کا ولی ہوتا ہے وہ اس وقت کے اندر، اس زمانے کے اندر پائے جانے والی چیزوں کو، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور پھر اس کا حل پیش کرتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے آج کے دور کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے، خود احتسابی کا عمل شروع کرنے کے لیے کہ ہم خود اپنی نگرانی کریں اور خود ہم یہ دیکھیں کہ میں کون سے عمل کر رہا ہوں، کون سے نہیں کر رہا، یا کون سے کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو آپ نے بزرگوں کے فرامین کی روشنی کے اندر اس دور میں ہمیں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، وہ طلباء ہوں، وہ طالبات ہوں، وہ چھوٹے بچے ہوں، یا پھر جیل خانہ جات کے اندر جو لوگ ہمارے جو قید ہیں وہ ہوں، یا اسی طرح حج و عمرہ پر جانے والے لوگ ہوں، جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سب کے لیے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ، چاہے تو رسالہ لے لیں، چاہے تو آپ اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ کا گویا کہ جو موبائل استعمال کرنا ہے کہ وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، جو آپ کا کہے کہ میں نے اتنی دیر اسکرین استعمال کرنی ہے وہی پورا ہے۔ اور ساتھ میں جب آپ یہ اپلیکیشن چلائیں گے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ آج کی 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں، آج اتنی تلاوت کی ہے، آج بدنگاہی تو نہیں کی ہے۔ تو مختلف نیک اعمال ہیں، جب بندہ خود اپنے آپ کو کیلے کے کھڑا کرتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے سامنے، تو پھر وہ اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ نیک اعمال کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کیے ہوں تو اسے پشیمانی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے طریقوں کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کی ایسا احتساب اپنے آپ سے کرتے تھے کہ ایک بزرگ وہ تھے جن کے پاس کالے رنگ کے بھی پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں، اور سفید رنگ کے بھی کنکر پتھر موجود تھے ان کے پاس۔ اب جب رات ہو جاتی ہے نا، سونے کا وقت ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ پتھر لے کر بیٹھ جاتے تھے، یہ کالے کنکریاں، یہ سفید کنکریاں۔ وہ پھر دیکھتے تھے کہ دن میں نیک عمل کیا، اچھا ہاں صبح میں نے جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ نیک عمل تھا، وہ کنکری اٹھائی، یہ سائڈ پہ رکھ دی وائٹ والی، کہ جناب یہ سفید کنکری میں نے یہ ایک نیک عمل کیا۔ کوئی گناہ یاد آتا تو کالی کنکری الگ کر لیتے۔ اس طرح کرتے کرتے پورے دن کے اعمال پر غور و فکر کرتے، اور اچھے اور بری نیکیاں جو اعمال ہیں وہ الگ کرتے جاتے، اور پھر دیکھتے کہ پتھر کون سے زیادہ ہیں، کنکریاں کون سی زیادہ ہیں۔ سفید زیادہ ہوتی تھیں تو پتہ چلتا تھا آج نیک عمل زیادہ کیے، تو اپنے آپ کو مزید شوق دلاتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ اگر بالفرض کالی کنکریاں زیادہ ہیں تو مطلب آج میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں۔ تو میرے امیر اہل سنت نے ہمارے سامنے ہم کو یہ نیک اعمال کا رسالہ دے دیا۔ بندہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو یا دن میں کسی بھی ٹائم جب وہ کمفرٹیبل ہے اپنے آپ سے سوال کر لے، اور اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنی خود احتسابی کا عمل شروع کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن اس کے لیے نیکیاں کرنا بھی آسان ہوں گی، اور دیکھے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ سفر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت خوب، بڑے پیارے انداز